بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اولاد وظائف سیریز میں بیسیکلی ہر قسم کا مسئلہ، پریگننسی نہیں ہو رہی اس کے لیے، پریگننسی ہو گئی، بچے کی حفاظت کے لیے، آسانی سے ولادت کے لیے، بچہ ہو گیا دودھ نہیں پیتا اس کے لیے، اور بچہ ضدی ہو گیا ہے، نافرمان ہو گیا ہے اس کے لیے، بچہ پڑھتا نہیں اس کے لیے، بچے کا ذہن کمزور ہے، اولاد کا کوئی مسئلہ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، بیٹیاں نہیں ہیں بیٹے چاہیے، بیٹے ہی نہیں ہیں بیٹے چاہیے، بیٹیاں چاہیے، جو بھی اللہ رب العزت سے مانگنا ہے نا، تو اس کے لیے ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے۔ دنیا کا کوئی مسئلہ چھوڑنا نہیں انشاءاللہ۔ اب اس کا بیسک سیٹ اپ میں عرض کر دوں، 3 دن صرف عمل کرنا ہے۔ ان سیریز کا ہر عمل صرف 3 دن کرنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرے مسئلوں کا حل وظیفوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے حکم سے حل ہوگا۔ وظائف تو اللہ پاک کو پکارنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے بہترین نام ہیں، اچھے نام ہیں، بس ان ناموں سے اللہ کو پکارو۔ ہم نے تو اللہ رب العزت کو ان ناموں سے پکارنا ہے، اصل تو یہ مقصود ہے۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں تو چند بیسک چیزیں سن لیجئے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کر عشاء کی نماز کے بعد کریں گے، کچھ صدقہ دے لیں، 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں۔ اگر یہ 6 کام کر لیں تو فائدہ بہت زیادہ ہوگا، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو بستر پہ بیٹھ کے کرے گا تو فائدہ ہوگا، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز بتائی جائیں، جو طریقہ بتایا جائے، بس وہی فالو کریں، مزید آگے پیچھے کے کویشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہوئی تو ہم خود بتا دیں گے۔ تیسری بات، چینج یور لائف کورس، اور ہمارا یہ کورس کا سیٹ اپ جو چینج یور لائف کورس کا ہے، یہ بہت ایزی ہے۔ جو بندہ وظائف کر کر کے تھک گیا ہو اور وظائف کرنے سے اس کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس وظائف سیریز کو سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چینج یور لائف کورس کا سیٹ اپ بھی ساتھ سٹارٹ کر لیں۔ چینج یور لائف کورس گزشتہ 2-3 دن سے بالکل فری کر دیا گیا ہے۔ اب اس میں سیٹ اپ یہ ہے کہ آپ نے چینج یور لائف کورس کی بیسک ڈیٹیل اور ہم سے کورس سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کو فائدہ ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ واٹس ایپ نمبر آخر میں شو ہوگا، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بندہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے ان وظائف سیریز میں اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لے گا، 40 وظائف ہوں گے، اور 40 وظائف کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب عمل کی ترتیب سن لیجئے۔ 3 دن کا ہمارا سیٹ اپ ہے۔ بہتر عشاء کا وقت اس لیے ہے تاکہ آسانی سے یکسوئی کے ساتھ عمل ہو سکے، ورنہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ 3 دن کے عمل میں بیسک سیٹ اپ یہ ہے کہ پہلے دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے 3 دن کے سیٹ اپ میں جب آپ پہلے دن عمل کرتے ہیں تو اس میں آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھے ہوئے قبلہ رو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر ویسے بھی مصلی پر بیٹھ سکتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑنا، مصلی پر بیٹھنا، ایوری تھنگ الاؤڈ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں آپ نے تسبیح نہیں پڑھنی اور آپ نے مصلی پہ نہیں بیٹھنا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، عمل کی ترتیب میں سب سے پہلا عمل ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، ایک صفاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، وہ اسم مبارک یا واجد یا اللہ۔ فرسٹ جب آپ نے عمل کرنا ہے، آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا واجد یا اللہ کو آپ نے صرف 33 ٹائمز پڑھنا ہے، 33 مرتبہ۔ یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ، یا واجد یا اللہ جل جلالہ۔ آپ جب 70 ٹائمز یا 33 ٹائمز، ان دونوں میں سے آپ اصل میں نا اللہ رب العزت کو پکارنے کے لیے تعداد محسوس نہیں ہوتی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جتنی دفعہ آسانی سے پڑھ سکیں، آپ دونوں میں سے کچھ بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے دن کے عمل میں آپ نے یا واجد یا اللہ جل جلالہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یا سامنے اسکرین پر 4 درود پاک شو ہو رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت سے وہ احسانات جو اللہ رب العزت نے آپ پر کیے ہیں، پہلے آپ ان کو یاد کیجئے، اللہ پاک کے ان احسانات کا شکر ادا کیجئے۔ اور بہت آسان ہے، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، پیارے اللہ
آپ نے گویائی دی، آپ نے کانوں کو سنوائی دی، آنکھوں کو بصارت دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کا پیارے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے اچھی بیوی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے اچھا گھر دیا، اور جو بھی اللہ پاک کی نعمتیں آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اب ساری نعمتوں کا شکر تو نہیں ادا ہو سکتا، لیکن کم از کم 4-5 منٹ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں جو ذہن میں آتی جائے ان کا شکر ادا کرتے جائیے، اور پھر آخر میں دعا کیجیے، پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ آپ اولاد کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے، میں نے عرض کر دیا، مختلف ٹاپکس میں نے بتا دیا، آپ ان میں سے کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ اللہ رب العزت سے عرض کیجیے، اللہ پاک آپ کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ اور جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لیجئے۔ دوسرے دن کے عمل میں آپ نے اسی ترتیب سے سارا عمل کرنا ہے، صرف یا واجد یا اللہ کی مقدار 33 ٹائمز کی جگہ 10 دفعہ ہو جائے گی، اور تیسرے دن کے عمل میں 7 دفعہ یا واجد یا اللہ جل جلالہ۔ اس کا سیٹ اپ یہ ہوگا، اگر فرسٹ ڈے آپ 70 ٹائمز کرتے ہیں تو پھر سیکنڈ ڈے 33 ٹائمز ہوگا اور تھرڈ ڈے 10 ٹائمز ہوگا، اور اگر 33 ٹائمز کرتے ہیں تو پھر سیکنڈ ڈے 10 ٹائمز اور تھرڈ ڈے 7 ٹائم ہوگا۔ لیکن پھر بھی میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، بنی اسرائیل کی طرح یہ گنتی ضروری نہیں ہے، جتنی دفعہ چاہے اللہ رب العزت کو پکاریے، جتنی دفعہ چاہے اللہ رب العزت کا نام لیجیے، اللہ کو پکاریے۔ وظیفوں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ رب العزت کو ان مبارک ناموں سے پکار کر جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں نا، اس دعا سے مسئلے حل ہونے ہیں آپ کے۔ اور آخر میں کم از کم 3 مرتبہ درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ کوشش کیجئے عمل سے پہلے صدقہ ضرور دیجئے۔ اور اولاد کے حوالے سے بھی بہت سے لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد بندش ہے، آپ پر کسی آپ کی رشتہ دار ہیں اس نے بندش کرا رکھی ہے آپ کی اولاد نہ ہو۔ یاد رکھیے گا اولاد کی بندش انسان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جس کو چاہے بیٹے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دوں، جس کو چاہے دونوں دوں، اور جس کو چاہے کچھ نہ دوں۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کسی اور کو اولاد کی بندش کر دی ہے کسی نے، یہ تو جملہ ہی شرک کہلاتا ہے۔ یعنی ہم نے اللہ رب العزت کی اس صفت میں کہ نقصان اور نفع دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ وظائف سیریز میں ہر مسئلہ کے حل کے لیے سیریز سٹارٹ کی گئی ہیں جو اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہو رہی ہیں، آپ نے ان کو ہرگز مس نہیں کرنا۔ دونوں چینلز کو سبسکرائب فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔